پاکستان کی سرحد کے بالکل پاس سے ایران پر حملے کی کوشش کی گئی ہے اور ایرانی حکام اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تازہ ترین یہ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دو جہاز ایران کی IRGC نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ یہ جہاز کس کے تھے، کس کے لیے یہ کام کر رہے تھے، کس کی معاونت کے لیے تھے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو عارضی جنگ بندی کی ہے، 2 سے 3 دن کا ذکر کیا جا رہا ہے یا 3 سے 5 دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ آخر کیا بتا رہے ہیں ایکسیوس امریکہ کا میڈیا آؤٹ لیٹ؟ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 22 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو تیزی کے ساتھ مختصر سی ویڈیو کے اندر ڈیولپمنٹس جو اب تک ہو چکی ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے، یہ یاد رہے کہ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ماہر نیوز ایجنسی ہو یا پھر تسنیم نیوز ایجنسی، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور اسی کا اردو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے عنوان پیش کر رہے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے سرحدی ضلع راسک میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائے گی جب کلدم تنظیم کے یہ گروہ جو ہیں سرحد پار سے ایرانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تنظیم کا ممکنہ طور پر جو نام بتایا جا رہا ہے یہ کلدم جیش العدل ہے، اور یہ وہی تنظیم ہے جس کا اتحاد ہے کلدم BLA کے ساتھ، اور ان دونوں کا اتحاد اس بات کے اوپر ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اگر پاکستان کے اندر ضرورت پڑتی ہے کلدم BLA کو، تو جیش العدل ایران سے پاکستان میں آ کر اس کی سپورٹ کرے گی، اور اگر جیش العدل کو ایران کے اندر کوئی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں کلدم BLA کی مین پاور چاہیے ہوگی تو کلدم BLA جو ہے وہ ایران جانے کی گھسنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ اس قسم کا ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل یا پرسوں پنجگور والی سائڈ کے اوپر یا گوادر کی جہاں پر تعمیرات کا کام بھی جاری ہے، وہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسی سائڈ سے، یعنی کہ بلوچستان پاکستان کی جو سرحد ہے اور ایران کی سرحد جو آپس میں ملتی ہے، اسی سائڈ سے یہ جو عناصر ہیں یہ سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ پاکستانی حدود سے ایران کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایران کے سیکیورٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کارروائی کرتے ہوئے ان تمام پوری ٹیم کو، اس نیٹ ورک کو ناکارہ کر دیا ہے اور انہیں تمام کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر، علاقائی جغرافیائی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اور ایران کے انٹرنل صورتحال کا فائدہ اٹھا کر یہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر یہ اپنے مذموم کارروائیوں کو انجام دے سکتے تھے، لیکن ایران نے بروقت اطلاع پر، انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اس تمام پورے نیٹ ورک کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی اور ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے، دو جہازوں کو کنٹرول میں لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی IRGC کی بحریہ نے کہا ہے کہ اس نے 2 خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں، جس میں MCS یہ فرانسسکا کی بات کی جا رہی ہے اور یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایپا مینیڈوس، اس کو قبضے میں لیا ہے، یہ ایرانی ساحل کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اور یہ کارروائی اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ یہ جہاز بغیر اجازت کام کر رہے تھے اور نیویگیشن سسٹم میں ایسی ہیرا پھیری کر رہے تھے جس سے بحری سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اعلان میں مزید کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کے نظم و ضبط اور حفاظت میں خلل ڈالنا ایک سرخ لکیر ہے، ریڈ لائن ہے۔ اس کے ساتھ جو ایرانی وزارت خارجہ کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آیا ہے، یہ پچھلے جو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایران نے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مذاکرات میں امریکہ کے تضاد اور بدعنتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ آیا اسلام آباد میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے دور میں شرکت کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران نے جنگ میں پہل نہیں کی، تمام اقدامات جائز دفاع کے تحت کیے گئے، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی خطرے کے خلاف اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پوری طرح چوکنا اور تیار ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی ایرانی سفیر جو کہ پاکستان کے اندر تعینات ہے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ اور جنگ بندی کے حوالے سے جو اہم جو پیغام رسانی کا کام ہے وہ ظاہر ہے اسی تناظر میں یہ بڑی اہم ملاقات اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ایکسیوس کی خبر ہے، امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ اس میں بہت سی باتیں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آخر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 سے 5 دن کے اندر جو جنگ بندی کی گئی ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، کچھ اکاؤنٹ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ہے، کیونکہ امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے USS جارج H.W. بش جو ہے یہ بھی 3 سے 5 دن کے اندر بالکل اسی خطے کے اندر پہنچنے والا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور پھر ایکسیوس بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے
کہ कुछ इजरायली और अमेरिकी हुकाम भी ये इरादा मुमकिन तौर के ऊपर बनाए हुए हैं कि वो ईरान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन बताई जा रही है कि 3 से 5 दिन के अंदर जो मजीद एक्सटेंड किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें बताया यह जा रहा है कि अमेरिका का एक और जो बड़ा बहरी बेड़ा है वो इस टाइम लाइन के दौरान ही ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा या खलीज ओमान या इस साइड के अंदर पहुंच जाएगा। ये तमाम वो सूरत हाल है, चीज़ें हैं जो ईरान अमेरिका तनाजुर में चलती हुई नजर आ रही हैं, जो पिछले कुछ घंटों की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है ये हमने आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान अपना मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, ईरानी सफ़ीर से, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के साथ मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके। पैगाम रसानी और सालिसी का जो किरदार है जो अदा कर सकता है पाकिस्तान वो करे। इसके साथ साथ ईरान अपनी सरहदों के आस पास भी चुकरना और तैयार है, और वही दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान की सरहद से आने वाले जो मज़मूम मकासद के लिए जो तंजीम थी, जत्थे थे, उसकी टीम थी, उसको पूरों को हलाक किया है। और इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान ने कल और परसों बलोचिस्तान के अंदर खुद भी देखी है, और इन तमाम अमन दुश्मनों से वो निपटा भी है। तो बैक वक्त हमें बलोचिस्तान के अंदर एक बार फिर से बदअमनी के वाक़े तेज़ी के साथ रिपोर्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड के ऊपर ईरान और अमेरिका की सालिसी और पैगाम रसानी के लिए पाकिस्तान भी अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो बहरहाल ये मामला कहाँ जाता है, क्या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जंगबंदी होगी, एक मुआहदा हो जाता है हतमी तौर के ऊपर, या फिर इसी तरह लफ्जी तकरार और उसके बाद दोबारा से जंग का आगाज हो सकता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब